ہم 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ہم ذہنی، تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر غلامی در غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن جشن آزادی جوش و خروش سے منا لینے سے کوئی قوم آزاد نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے مثبت سوچ، جدید تعلیم اور بہترین تربیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے افراد پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کے اندر وطن کا احساس ہو، جو ملک کے لیے دل میں حقیقی درد رکھتے ہوں۔ مگر بدقسمتی سے ہم ایسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں کہ ان سے رہائی کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ غلامی کی ان زنجیروں میں ایک IMF بھی ہے۔ IMF کہنے کو تو ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے، لیکن جب سے اس ادارے پر امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کا حصہ ملا ہے، تب سے اس ادارے نے غریب ممالک کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ ادارہ ان ممالک پر ایسی شرائط عائد کرتا ہے جو ان کی معیشت کے ساتھ ساتھ ان کی آزادی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ پھر یہ غریب ممالک IMF سے قرض لینے کے بعد اس کے چنگل سے نکل نہیں پاتے، کیونکہ وہ سود اور پھر سود در سود کے جال میں بری طرح پھنس جاتے ہیں، اور IMF ان ممالک کو اتنا ہی قرض فراہم کرتا ہے جس سے وہ بمشکل بیرونی قرضوں پر لگنے والا سود ہی ادا کر پاتے ہیں۔ اس طرح انہیں اپنے مزید دوسرے اخراجات کے لیے پھر قرض لینا پڑتا ہے۔ یوں غریب ممالک IMF اور اس کے پس پردہ امریکہ وغیرہ کے غلام بن کر رہتے ہیں، اور ان کی ہر شرط ہے ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن ممالک نے IMF سے قرض لینے کی غلطی کی، وہ معاشی طور پر تباہ ہو گئے۔ اس بینک کی واحد کامیابی یہ ہے کہ اس نے دوسری جنگ ہسپانیہ کے دوران ایک اہم کردار ادا کیا۔ عظیم کے بعد برطانیہ، جرمنی اور فرانس وغیرہ کی تعمیر و ترقی میں مدد کی۔ باقی غریب ممالک کے لیے تو IMF کے قرض زہر قاتل سے کم نہیں۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے جو IMF سے قرض لے کر اپنی آزادی، خود مختاری اور سلامتی داؤ پر لگا چکے ہیں۔ پاکستان نے بھی IMF کی شرائط مانی اور قرض لے کر معیشت کی تباہی کا تحفہ حاصل کر لیا۔ پاکستان کی ہر حکومت نے ان قرضوں کا مزہ چکھا ہے۔ کوئی جماعت یا کوئی حکمران اس سے محفوظ نہیں رہا۔ اس کے پاس وہ بھی گئے جو اقتدار میں انہیں سے قبل یہ کہا کرتے تھے کہ ہم IMF کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے۔ IMF نے سرکاری ملازمین کی پنشن ختم کرنے اور تمام سبسڈیز ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وہ CPEC کی معلومات حاصل کر لینے کے بعد اب ایٹمی پروگرام سے متعلق جاننے کا بھی خواہش مند ہے۔ دراصل IMF کو ان تمام شرائط کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ امریکہ کو ہے۔ امریکہ پاکستان سے یہ تمام معلومات براہ راست لینے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے وہ IMF کا سہارا لے رہا ہے اور IMF کے ذریعے پاکستان پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان IMF کے مطالبے پر CPEC سمیت انتہائی حساس منصوبوں کی تفصیلات IMF کو فراہم کر چکا ہے، اور وہ یقیناً امریکہ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اب پاکستان کی مجبوری کو مدنظر رکھتے ہوئے امریکہ نے راستہ صاف دیکھا تو اس نے IMF کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور دفاعی پلان کی بھی معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ ہماری حکومتیں بلا جھجک انہیں معلومات فراہم کر رہی ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ IMF کی ہر شرط پوری نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ IMF کے بجائے دوست ممالک سے قرض وصول ہو جائیں، کیونکہ ان ممالک کی اتنی کڑی شرائط نہیں ہوتے کہ وہ ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں۔ اس کے علاوہ معیشت کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم کی جائیں اور بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے، تاکہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو اور معیشت مضبوط ہو جائے۔ حکومت اگر مختلف مفت پروگراموں پر توجہ دینے کے بجائے 500 فیکٹریاں اور کارخانے قائم کر لے تو یہ عوام کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا، کیونکہ ایک طرف بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار ملے گا تو دوسری طرف ملکی معاشی صورتحال میں بھی بہتری ہوئے گی۔ مختصر یہ کہ حقیقی آزادی کے لیے ہر حال میں IMF کے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔